أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یہ اشلنگ، پرانلنگ، بھاولنگ، ان لنگوں کے بارے میں کل بتایا گیا تھا. اور یہ جو لنگ ہے، لنگ سے مراد نشان ہے، جس کو آیت بھی بولا گیا. آیت یا نشان، پرتبمب. ہاں، لنگ آیت. ہاں، لنگ اس کو لنگ ہے. لنگ آیت کے لنگایت کے معنی ہوتے ہیں لنگ دھارنے والا. لنگ جو ہے نا، لنگایت، لنگ جو ہے پکڑا ہوا یا لنگ والا، اس کے معنی لنگایت کے معنی لنگ والا. اور یہ لنگ جو ہے انسان کے وجود کو ہی بولا گیا. انسان کا جو وجود ہے اس کو بولا گیا. تو یہ مختلف عالم، الگ الگ جو ہے اس کے عالم کو بھی نشان یعنی لنگ بولا گیا. جیسا اس لنگ، پران لنگ، بھاو لنگ، یہ 3 لنگ میں اور 6 لنگ ہے. آچار لنگ، گرو لنگ، شیو لنگ، جنگم لنگ، پرساد لنگ، مہالنگ. اس لنگ، پران لنگ، بھاو لنگ میں یہ 6 لنگ ہیں. اور انسان کے وجود کو لنگ جو ہے ثابت کرنے کے لیے ایک شلوک ہے. لنگ مدھیم جگت سروم تریہ لوکم سچراچرم لنگ بہائم پرم ناستی تسمے سری گرو لنگائے نمہ. تو لنگ مدھیم، لنگ کے درمیان، تریلوک، 3 لوک. تریلوک سے مراد جو ہے یہ ماضی، حال، مستقبل، بھوت، ورتمان اور بھوشیہ، اس کو بھی جو ہے بتایا گیا. تو تینوں زمانے کا علم رکھنے والا، ماضی، حال، مستقبل کا جاننے والا. 3 لوک بھی بولے اس کو. تریہ لوکم سچراچرم، سچر آچر. سچر بولے تو چلنے والا، آچر بولے تو نہیں چلنے والا. سچراچر ہر چلنے اور نہ چلنے والی چیز اس کے اندر موجود ہے، یعنی پوری کائنات اس لنگ میں ہے، سچراچرم. تو یہ جو ہے لنگ مدھیم جگت سروم تریلوکم سچراچرم لنگ بہائم پرم ناستی. یہ لنگ کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، سب ناش ہے. تو اب یہ جو پتھر کا لنگ جو بتاتے ہیں، یہ یہاں پر یہ ختم ہو جاتا کہ پتھر میں تو یہ سارے چیزیں نہیں رہتے. 3 لوگ، ہر چلنے اور نہ چلنے والی چیز، اور سارا برہمانڈ اس کے اندر بھرا ہوا، یہ تو اس لنگ میں نہیں رہتا، بلکہ انسان کے وجود کو بولا گیا. راز لامحدود کا یہ مختصر افسانہ ہے. لامکاں کے ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے. یعنی ساری کائنات کو اگر ماپنا ہے تو انسان کو اگر ناپیں گے یا انسان کے اندر جو خصوصیات وہ دیکھیں گے تو ساری کائنات اس میں بھری ہوئی ہے. اور اسی کو قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا: سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین ان لہم الحق. سنورہم آیاتنا، ضرور ہم دکھائیں گے اپنی نشانات، اپنے آیات، فی الآفاق، آفاق میں، وفی انفسی، اور تمہارے نفسوں میں. یعنی جو آفاق میں ہے وہ انفس میں ہے، جو کائنات میں ہے وہ نفس میں ہے، انسان کے وجود میں ہے. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین ان لہم الحق، تاکہ یہ دلیل سے حق واضح ہو جائے، حق ظاہر ہو جائے. تو یہ جو ہے انسان کے اندر، کیونکہ کائنات کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. ہمارے پاس تو یہ سمجھنے کے لیے انسان اور کائنات، انسان جو ہے جس طرح جو چیزیں کائنات میں وہ انسان میں، یہ مقام انسان میں حضرت صاحب کی کتاب ہے مقام انسان. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ پورے جو ہے یہ جھاڑ جھڑولے جو جانور ہے، چرند پرند ہے، سب کے جو ہے کمالات کو بتا کے یہ ثابت کیا گیا کہ انسان میں ساری کائنات بھری ہوئی ہے. جلال و جمال کا یہ پورا جو ہے مرکب ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے نا ساری چیزیں موجود ہے. تب یہ لنگ جو ہے لنگایت، کیونکہ یہ فلسفہ لنگایتوں سے متعلق ہے، اور حالانکہ یہاں پر یہ وید والے بھی
اس کو جو ہے نا لنگ کا لفظ استعمال کرتے، لیکن زیادہ تر اس کو جو ہے یہ لنگات اس کا پردرشن کرتے، یعنی اس کا اظہار کرتے، اس کو سمجھاتے. تو اس وجہ سے لنگوں کا جو ہے یہ لنگات ایک مذہبی اس کا جو ہے قائم ہوا. یہ بسویشور جو ہے یہ لنگات مذہب کو جو ہے زیادہ جو ہے ڈیولپ کرنے والے. لنگات حقیقی معنی میں لنگات مذہب کیا ہے؟ ایک نیچرل مذہب ہے، فطری دین. لنگات مذہب کے معنی فطری دین ہے. لنگ جیسا انسان ہے، انسان کی فطرت پر لنگ ہے، تو یہ فطری دین، اس کو جو ہے دین القیمہ، اور اسی کو اگر شاستروں کی زبان میں ویدک دھرم میں اگر بتایا گیا تو یہ سناتن دھرم بھی بولا گیا. سناتن بولو، یہ لنگات بولو، اس کی جو ہے ہم معنی قریب قریب ہے. تو بسویشور یعنی یہاں کی جو لنگات مذہب کا ان کا سب سے بڑا ترک دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ یہ لوگ پرکرتی سے سدھانت کو دیتے، پرکرتی سدھانت. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. جیسے یہ شمالی ہند میں وشنوچاریوں کے پاس کتابیں ہیں، وید ہے، شاستر ہے، گیتا ہے، قرآن ہے، یہ ہے. لیکن لنگاتوں کے پاس کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے؟ پرکرتی سدھانت، شو سدھانت بولتے ہیں. شو سدھانت یا پرکرتی سدھانت، پرکرتی کا دھرم. پرکرتی کا دھرم کبھی نہیں بدلتا. تو انسان کی فطرت میں جو چیزیں ہیں اس کو یہ لوگ واضح کرتے. انسان کی فطرت میں بھید بھاؤ نہیں ہے. کیسا؟ جیسا ایک معصوم بچہ ہے، وہ کسی کے پاس بھی جاتا، انہیں بھید بھاؤ نہیں کرتا. ہاں، جنا کینا کپٹ یہ چیز نہیں ہوتی. تو اللہ جو دنیا کو پیدا کیا، سورج ہے سب کو روشنی دیتا، پانی ہے سب کے لیے سامان ہے، ہوا ہے سب کے لیے چلتی. تو یہ پرکرتی کا جو ہے سدھانت سامنے رکھ کے یہ ذات کے ورن کو توڑ دیتے. تو بسویشور کے اگر آپ کالے جنان یا جو ہے ان کے وچن پڑھیں گے تو کثرت سے یہ جاتی ورن کو توڑنے کے لیے جتنے جو ہے بسویشور کے وچن ہیں دوسرے ہندوستان میں کسی کے بھی نہیں ہیں جاتی ورن کو توڑنے کے. ایسے ایسے بڑے جو ہے نا دلائل دیے. آکاش کے ತೊಲಗಂಬವಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ನರಳಿಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೆ ಕುಲವಿಲ್ಲ. آکاش کو کھمبا نہیں ہے، پہاڑ کو چھاؤں نہیں ہے، اور شرنوں کو کلا بولے تو ذات نہیں ہے، ذات سے مبرہ. اسی طرح ಬಸವೇಶ್ವರ ایک جگہ ಬರೆಕೆ ಹೊಲಿಯಲಲ್ಲದ ಲೋಕ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟುವುದೇ ಹೊಲೆಯ ನೆನಸಲೆ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವುಂಟೆ ಜಗದಿ ಹೊಲರಕ್ತ ಸೂತಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಿಂಡ ಬಲಿಯುವುದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕುಲಕದಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅರುಂಧಿತ್ಯ ಕುಲವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕುಲಗಳಿದರೆ ಮುನ್ನ ಕಶ್ಯಪನು ಕೌಂಡಿಲ್ಯ ದುರ್ವಾಸ ವಿಶಿಷ್ಟರಾದ ಮುನಿಗಳು ಲೇಸ ಕುಲವುಂಟೆ ಕುಲವೇನು ಛಲವೇನು ಹಲವು ಮಾತುಗಳವೇನು ಮಲಹರಣ ಶರಣರಿಗೆ ಕುಲವುಂಟೆ ಜಗದಿ. ಕುಲವೇನು ಛಲವೇನು، کلا جو ہے کلا بھید بھاؤ جو ہے شرنوں کے پاس نہیں رہتا. فلی اللہ لوگ تلی اللہ پٹو دے، انہیں بول رہے کہ انسان جو بھی پیدا ہوتا وہ انسان سے ہی پیدا ہوتا، گندی جگہ سے ہی پیدا ہوتا. اور کوئی برہمن ہے تو سر سے تھوڑی پیدا ہوتا یا آسمان سے تھوڑی ٹپکتا. فلی اللہ لوگ تلی اللہ پٹو غلط جگہ سے نہیں تو کیا جو ہے نا انسان سر سے پیدا ہوتا کیا؟ فلی اللہ مندے گلونٹ جگدی، یہ برے ذاتوں کو گننے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی کیا؟ بر ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی؟ کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اگر ایسا ہے تو وسشٹ، درواس، یہ والمک، یہ سب کون تھے؟ یہ ہریجن سماج سے تھے، نیچ سماج سے تھے. کانڈولیا، کسپا اور کسپ بول کے تھے جو ہے نا نیچ ذات کے تھے. اور جو مہابھارت رامن جو لکھے والمک رشی، انہوں کون تھے؟ انہیں بھی دلت سماج سے تھے، نیچ سماج سے تھے. یہ سب رشی کیسا ہوئے؟ انہیں نہ ہونا تھا. ان کا پران پورے برہمن پڑھ رہے. آج رامن پڑھنا ہے تو والمک پران جب تک کہ نہیں پڑھیں گے رامن نہیں معلوم ہوتا. تو پھر یہ جو ہے یہ نیچ ذات میں پھر شرن کیسا بنے، سنت کیسا بنے؟ یہ ایسے ایسے دلائل بسویشور جو ہے اپنے وچن میں دیے کالے جنان میں. ಜಾತಿ ಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಾಯಿ ಹೀನವೇ, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಎನಬೇಡ ದೇವ ನುಡಿದಾತನೆ ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ذات پات جو ہے نا مت بولو. ایک چراغ ہے، یہ محل میں رکھنے سے روشنی زیادہ دیتا، جھوپڑی میں رکھنے سے روشنی کم دیتا کیا؟ چراغ جو ہے آپ محل میں رکھو یا جھوپڑی میں رکھو، وہ جو روشنی محل میں دیتا تھا جھوپڑی میں بھی ویسی روشنی دیتا نہیں. محل میں آ رہا تو خوش ہوتا نہیں، جھوپڑی میں گیا تو غمزدہ ہوتا نہیں. تو ایسا ہی آتما جوتی دینے والا، روحانی علم دینے والا، انہیں بھی جو ہے ذات پات نہیں دیکھتا.
تو ایسے یہ بسویشور جو ہے نیچرل دلائل دیے، یہ بے شاستر کے ریفرنسز نہیں دیے انہوں، زیادہ انسان کی فطری دلائل دیے. تو اس کو جو ہے نا لنک یعنی خودی کا، جیسا علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ خودی کو ابھارنے والا کلام ہے، خودی کو بیدار کرنے والا کلام ہے. کوئی بھی آدمی دہریہ بھی سن لیتا تو انہیں جو ہے وہ کلام میں جو ہے نا رشک پیدا ہوتا اس کو. تو ایسا جو ہے فطری انسان کی جو ہے نا فطری جو باتیں ہیں، نیچرل جو باتیں ہیں، اس کی جو ہے میدان میں لا کے انسان کو جگانے والے، برائی کو مٹانے والے. تو یہ حقیقت میں جو ہے نا لنگ جو ہے لنگ مدھیم جگت سروم تریالوکم سچراچرم لنگ بہایم پرم ناست تسمے سری لنگانما. میں لنگ کو ہی نمسکار کرتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود میں خدا جو ہے نا بسا ہوا ہے، انسان میں ہی خدا کو ڈھونڈو. اس کے لیے حضرت صاحب علیہ اس کتاب میں لکھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ صوفیہ کے پاس، اہل طریق لوگوں کے پاس بہت بڑی جو ہے نا حقیقت ہے اس کی. تو جو اپنے وجود کو پہچانا وہ خدا کو پہچانا. تو خدا کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچانو. اس لیے جو ہے مولانا روم کا ایک شعر ہے، ابلہ مسجد آب دل بوت مسجد اہل بصیرت دل بوت. ایک جاہل انسان جو ہے نا اللہ کا گھر مٹی پتھر سے بنی ہوئی عمارت کو بولتا ہے، لیکن اہل دل جو ہے وہ اہل بصیرت جو ہے وہ دل یعنی انسان کے وجود کو ہی اللہ کا گھر بولتے ہیں. اور ایک چیز ہے مولانا روم فرماتے کہ آپ در کوزہ من گرد جہاں می گردم. پانی جو ہے کوزے میں تھا اور میں دنیا میں گھومتا پھرا. آپ در کوزہ من گرد جہاں تشنہ دہاں می گردم. آپ در کوزہ من تشنہ دہاں می گردم. پانی میں جو ہے وہ کٹورے میں پانی ہے کوزے میں، اور میں پیاسا جو ہے نا بھٹک رہا ہوں. یار در خانہ من گرد جہاں می گردم. یار جو ہے نا میرے خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں دنیا میں پھر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں. تو مطلب ہے کہ ہمارے وجود میں یعنی اس لنگ میں پرماتما ہے، خدا ہے. تو اب یہ جو لنگ پتھر کا لنگ بتایا کہ بورش لنگ، جس میں جو ہے کالا پتھر ہے ہتھیلی میں لے کے عورت اور مرد کی جو ہے اعضا کو بتایا کہ یہ لنگ ہے. اس کو تو میں کل جو ہے بتایا تھوڑا تفصیل سے کہ وہ لوگ عورت اور مرد کی پوجا کیوں کرتے، تو اس کو لنگ کیوں مانتے. تو اسی سے جو ہے نا انسان کا جنم ہوا، اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے رکھتے. اور یہ جو لنگ کی جو ہے نا ہاتھ میں پکڑ کے جو پوجا کرے کالے پتھر کو، تو اگر پتھر اگر لنگ ہے تو پھر یہ لنگ میں ساری کائنات بھری بھی ہے، یہ پتھر میں نہیں بتا سکتے. یہ میچ کس سے ہو رہا؟ انسان کے وجود سے ہو رہا. ساری جو ہے کائنات انسان میں نظر آ رہی، ماضی حال مستقبل کی خبریں انسان جو ہے نا وہ دے رہا ہے. تو لہٰذا یہ سارے چر اچر وستو یعنی چلنے والے نہیں چلنے والے سارے جو ہے نا چیزیں انسان کے اندر بھرے ہوئے ہیں. تو گویا کہ یہ لنگ ہے، خدا کا نشان ہے. اس کو جو ہے پوجو یعنی پوجنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی ارتقاء کرنا، اس کا احترام کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے ابن آدم کو بزرگی والا بنایا، برتری دیا. تو برتری کس لیے دیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر خدا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ لنگایتوں کے سدھانت ہیں. اس میں لنگایت نو لنگ ہے، نو لنگ. اور ایک جو ہے لنگایت مذہب کے جو ہے سدھانت کو سمجھنے کے لیے اشٹاورن بولتے ہیں. اشٹاورن بولتے ہیں. جگت گرو کتاب اگر آپ پڑھیں گے حضرت صاحب عالم کی، تو یہ پورے اشٹاورن شٹستھل یہ جو ہے یہ بیس ہے، اشٹاورن بیس ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ شٹستھل ہے. شٹستھل بولے تو 6 استھل، شٹ بولے تو 6 استھل بولے تو 6 درجے، 6 مقامات. 6 درجے کیا ہے؟ بھکت مہیش پران پرساد شرن آئکیہ، اس کو بولتے شٹستھل. یہ جو ہے مین لنگایتوں کے، جس سے ہمارے پاس ایمان کی جو ہے درجات ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ایسا ہی ان کے پاس جو یہ درجات ہیں شٹستھل. اور اشٹاورن کس کو بولتے؟ اشٹ بولے تو 8، آورن کس کو بولتے؟ پردے. آورن بولے تو پردے. تو 8 جو ہے معرفت کے پردے، 8 جو ایسے جو ہے راز کے باتیں جو چھپے ہوئے ہیں، جس کا جو ہے اظہار کرنے سے اس کی معرفت معلوم ہوتی، بتانے سے اس کا راز حقیقت جو ہے نا معلوم ہوتی، راز جو ہے نا وہ عیا ہو جاتا. تو اس میں جو ہے 8 میں کیا ہے؟ گرو، لنگ، جنگم، وبھوتی،
रुद्राक्षी, पादोदक, प्रसाद, पंचाक्षरी, ये 8 है। गुरु, लिंग, जंगम, विभूति, रुद्राक्षी, प्रसाद, पादोदक, पंचाक्षरी, ये 8 जो है ना इसके सिद्धांत हैं। और ये 8 क्या है लिंगायतों के अंदर, अगर आप देखेंगे तो जैसा लिंग है तो लिंग तो गले में डालिए, एक पत्थर है। और इसी को हज़रत साहब क़ुल आलम क्या फरमाए, लिंगायत यानी किसी भी मजहब के जो है जो सिद्धांत है उसको अगर रूहानियत से अगर जांचेंगे तो कुरान करीम की मुताबिकत उसमें नजर आती। तसव्वुफ़ इस्लाम और तसव्वुफ़ हिंद के गहराइयों में जाकर, और ये जो दाराशिकू की किताब है जो मजमल बहरैन, यही जो है ना सुनसुनाई बातें ने उनके गहरे जो है आचार्यों में, पंडितों में, साधुओं में बस के, और मुसलमानों के बड़े बड़े मशाइखीन में, मुर्शिदों में बस के उनकी जो है बुनियादी चीज़ों को जानकर उसकी हकीकत वाज़े करें। अब जैसा इससे पहले मैं बताया था कि मूतु क़ब्ल अन तमूतु, मौत के पहले मर जाओ, तो मशाइखीन इसका गलत इस्तेमाल करके अपने एक मुरीद को खबर में गाट के खुम बेइज़्निल्लाह बोल के उठाते, या खुम बेइज़्नी बोल के उठाते, तो उन्हें मौत से पहले मर गया उनकी नज़र में। तो ये ना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा से साबित है। अब इन्हों अपने जो है वो जो है गौर फिक्र या अपने जो है मुर्शदों के बताए हुए तरीक़े पर अपने खुद ही से जो है ऐसे चंद चीज़ें ईजाद कर लिए, या उसका मिसयूज़ करे, गलत जो है ना इस्तेमाल करके। जैसे कल बताया था कि जो है जो बात जो है ना ब्रह्मचारी रहने को क्या समझते, हम खुदा के जैसा एक व निरंजन है, निर्गुण है, हमारा कोई कबीला नहीं, ख़ानदान नहीं। हालांकि ये एक बेनियाजी का मकाम है। इस बेनियाजी के मकाम को उन्होंने क्या करे, ज़ाहिरा रिश्ते ख़त्म कर दिए। ऐसा ही ये मूतु क़ब्ल अन तमूतु में बहुत बड़े मशाइखीन भी इसमें धोखा खा के अलग अलग जो है ना इनसे ये जो है ना ईजाद करे। तो ये लिंगायत में भी ऐसी है। लिंगायत में किसी भी मजहब में तो अब लिंग बोलते हैं, एक पत्थर का जो है काला लिंग वो गले में डाल लेते, गले में डाल लेके जो ना फिरते रहते और इसकी जो है ना पूजा करते। पूजे का जब भी वक्त आता, खाना खाने से पहले वो लोग लिंग जो है हाथ में रख के लिंगायत क्या करते, पूजा करते। इसको बसवेश्वर क्या बोले, लिंग पहले लिंग को खिलाते, लिंग को खिला के बाद में खाते। तो बसवेश्वर बोले लिंग के तोरिसता नुंगुवा ताने के लिए लिंग बूद है, यानी जो है ये लिंग को बता के खुद ही खा रहा। लिंग खाता क्या, अदु नरिदु कपिया ने जंगम के निडंदु, उसको अरे जो है बंदर के बच्चे, उससे बेहतर तो ये गरीब को जो है ना खैरात कर, उन्हें खा के दुआ देंगा तेरे को। कल नागर कंडरे हाले अरे अम्बवैया, दिटनाग कंडरे कोल्लो कोल्लो अम्बवरैया। पत्थर का नाक दिखा दो, दूध डालता, और पीने वाला नाक निकल आया तो लाठी लेके मारने के हाथ से इसके पीछे पड़ता। तो फिर ये कैसी भक्ति है, जो पीने वाला है उसको मार रहा और जो नहीं पीने वाला है उसको पिला रहा। तो ये मूढ़ भक्ति बोलते हैं। भक्ति में जो है मूढ़ भक्ति बोले तो मन में जैसा ऐसा अंधी अकीदत, जैसा दिल में आया वैसा करते जाना। तो अब जो है ये अगर हम देखेंगे लिंग जो है ना, इसी को अगर ये लिंग है तो मुसलमान या तौहीद परस्त लोग क्या बोलते हैं, अरे तो शिर्क है, ये मुशरिकाना अमल है, या पत्थर को पूजना। लेकिन उनकी जो बुनियाद में, क्योंकि एक सूफी का काम क्या होता, एक रास्तबाज इंसान का काम क्या था, उनके गहराइयों में उतरना, उनके जो पर्दे है, आवरण है, वो आवरण को उठाना, वो पर्दे उठा के उसकी हकीकत क्या है उसके अंदर वो देखना। जैसे कोई मुसलमान कोई भी जो है ना गलत सलत काम कर दिया और बहैसियत मुसलमान होने के उन्हें इस्लाम को बदनाम कर रहा, तो इस्लाम जिम्मेदार नहीं होता उसका, उन्हें खुद जो है ना उसका जिम्मेदार है, क्योंकि इस्लाम बुराइयों से रोका। बुराई शराब पी के मुसलमान जो है ना शराब पी रहा, तो इस्लाम में शराब पीना है क्या? एक मुसलमान जिना कर रहा, चोरी कर रहा, तो इस्लाम में खुद उसके लिए सजा है, इस्लाम उससे रोका, उसको गुनाह जो है ना डिक्लेयर करा। तो फिर ये जो है जब इस्लाम उसको जो है गलत साबित करा और उससे अगर इस्लाम को जोड़ रहा, तो वो जो है गलत फहमी का शिकार है। ऐसा ही लिंगायत धर्म के जो ये अष्टावरण है, ये अष्टावरण को भी जो है लोग गलत समझ के खुद लिंगायत भी जो है ना उस पर गलत अमल कर रहे, और देखने वाले भी जिनके अमल को देख के क्या कर रहे, ये उनका मजहब है बल्कि उसको जो है करते। लेकिन हज़रत साहब क़ुल आलम क्या करे,
ان کے جو بنیادی باتیں ہیں تصوف کے، وہ بنیادی باتوں کو اسلام کے بنیادی باتوں سے میچ کر کے بتائے۔ تو لنگ بولے تو لنگ کلمہ لنگ گرو، لنگ جنگم گرو، وہ گرو کیا ہے؟ گرو جو ہے اندھکار میں یعنی اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو روشنی کی طرف لانے والا، یہ گرو ہے۔ گرو کا مطلب یہ نہیں کہ واپس جو ہے نا وبھوتی لگا کے جو ہے نا کاشادھاری پہن کے جو ہے نا گلے میں رودراکش ڈالیا، ہاتھ میں جپ مالا لیا، جپتے بیٹھا ہوا ہے، سب جو ہے نا آنکھ بھر کے وبھوتی بڑو لے کے بیٹھا، وہ دیکھ کے آدمی کیا سمجھتا یہ گرو ہے، بلکہ اس سے متنفر ہوتا۔ گرو اس کو نہیں بولتے، نہیں تو ایک بھیس جو ہے نا بنا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ گرو کی اصل معنی کیا ہے؟ برائیوں سے بچانے والا، اندھکار سے یعنی ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا، اسی کو کیا بولتے؟ مرشد یا مرشد۔ مرشد کے معنی کیا ہے؟ ارشاد دینے والا، صحیح راستہ بتانے والا۔ تو یہ جو ہے بات اگر ہم اسلامی طریقے، اگر اسلام کے جو مرشد ہے اور ہندوستان کی جو مذہبی کتابوں میں جو گرو کی جو صحیح جو ہے حقیقت بیان کرے، اس کو دیکھیں گے تو آدمی کو کیا ہوتا؟ انہوں کوئی برا راستہ نہیں ڈالے، بلکہ انسانوں کو تزکیہ کرنے والا، پاک کرنے والا، راستہ بتانے والا، اسی کو جو ہے نا گرو کہا گیا۔ لنگ، لنگ بولے تو لنگ جو ہے نا اسٹ لنگ، لنگ کے معنی کیا ہے؟ گرو کی مرضی پہ چلنے والا، گرو کی مرضی، گرو اور لنگ اس کا دونوں کا جو ہے نا تعلق ہے، گرو اور لنگ دونوں کا تعلق ہے۔ تو لنگ جو ہے مرید ہے اور گرو کیا ہے؟ مرشد ہے۔ تو مرید بولے تو اپنے جذبے کو مرشد کے لیے استعمال کرنے والا، اپنے جذبے کو دنیا کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کو لنگ بولا نہیں جاتا، تو اللہ کا نشان بولا نہیں جاتا۔ تو لنگ جو ہے وہ مرشد کے ارادے پہ چلنے والا، اپنے تمام جو ہے خواہشات کو اس کے حوالے کر دینے والا، اس کو بولتے لنگ، گرو لنگ۔ جنگم، جنگم بولے تو جنگم، اب جنگم جو ہے نا، اب جنگم جو بھیک مانگتے پھرتا، خیرات مانگتے پھرتا، گاؤں کے اندر جنگم خیرات مانگتے پھرتے اکثر، اس کو دیکھ کے جنگم سمجھ۔ جنگم کے معنی تو جنگمو جگت بھریتا ہا، جنگم جو ہے بھید بھاؤ سے، خاندان قبیلے سے، دیش ویش سے، بھاشا سے بالکل جو ہے وہ آزاد رہنے والا، یعنی اس سے مبرہ رہنے والا، سب کو اپنا سمجھنے والا، سب کے ساتھ تعلق جوڑنے والا، یہ نہیں کہ یہ نیچ ذات کا ہے، یہ بڑی ذات کا ہے، یہ ہمارے خاندان قبیلے کا ہے، اس کو جو ہے تعلیم دینا چاہیے، دوسرے کو تعلیم دینا نہیں دینا چاہیے، تو یہ بھید بھاؤ رکھنے والا انہیں جنگم نہیں ہو سکتا۔ اور جنگم کو جو ہے پنرجنم نہیں ہے، یہ بتایا گیا۔ جنگم کو جو ہے پنرجنم، ایک شلوک ہے اس کے اندر آگے آتا، اس میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ جنگم و جگت بھری، تو جنگم جو ہے پنرجنم اس کو نہیں ہے، پنرجنم تو اس میں جو ہے 100 جنم جو ہے چنڈال، 100 جنم پار کرنے کے بعد میں وہ شودر بنتا، شودر 25 جنم پار کرنے کے بعد میں ویش کہلاتا، ویش جو ہے 12 جنم 9 جنم پار کر کے برہمن کہلاتا، برہمن 8 جنم یا 5 جنم پار کر کے چھتری 16 جنم پار کر کے 16 جنم پار کر کے انہیں برہمن کہلاتا، برہمن 9 جنم پار کر کے بھکت کہلاتا، بھکت 3 جنم پار کر کے جنگم کہلاتا۔ جنگم وہ رودر کا خدا کا روپ ہے، اس کو جو ہے پنرجنم نہیں ہوتا، یہ مقام ہے جنگم کا، جنگم۔ تو اس میں جو ہے بہت سے باتیں بتائے گئے، یہ شلوک آگے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے اس میں یاد دلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جنگم کا مقام، جنگم بولے تو ذات پات سے، خاندان قبیلے سے، اور جو ہے دیش ویش بھاشا سے بالکل مبرہ رہنے والا، سب کو اپنا سمجھنے والا۔ اور اسی کو ہندوستان یہاں کے لوگ بولتے تو صحیح، واسودیو کٹمبکم، واسودیو کٹمبکم بولے تو جہاں بھی جو انسان واس کر رہا ہے اس دھرتی پر، جہاں بھی واس کر رہا ہے وہ ہمارا کٹمب، ایشور بڑا کی واسودیو کٹمبکم، کہ جو ہے نا جتنے جو ہے کائنات میں واس کر رہے ہیں وہ سب پرماتما کا کٹمب ہے۔ کٹمب بولے تو خاندان ہے، بلکہ بولتے زبان سے، مگر دوسرے دیش کے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتے، یہاں کے لوگ اتنے سخت ہے۔ تو
تو وہ جو ہے دوسرا جیسے پاکستان کے ہے یا انڈونیشیا کے ہے یا عرب کے ہے، تو واسطے کٹمبکم کے لحاظ سے جو ہے سب کو اپنا سمجھنا، مگر بولتے جو ہے ہندوستان کے لوگ ہمارے باقی کے سب رقصا ہے بولتے. تو یہ اس جو ہے نا شیلی میں نہیں آتے وہ لوگ. کس کے؟ جو جنگم ہے، جنگم کی جو ہے نا روپ میں یا جنگم کے شرینی میں وہ لوگ نہیں آ سکتے. تو جنگم و جگت بھریتا ہے. ایک روحانی وجود کے پاس کیا ہے؟ یہ خاندان، قبیلہ، ذات پات یہ نہیں ہوتا، اسی کو یہاں پر جنگم کہا. جنگم کے بعد میں گرو لنگ جنگم ویبھوتی. ویبھوتی کس کو بولتے معلوم ہے؟ ویبھوتی بولے تو یہ جو پیشانی کو گوبر کا بھسم جلا کے لگاتے لنگایت لوگ، یہاں کے زیادہ تر ویبھوتی یہاں پر جو ہے شمالی جنوبی ہند کے لوگ ہی لگاتے، لنگایت وغیرہ. اور آدیواسی لوگ جو دوسرے یہاں پر دوسرے آدیواسی جو اس کے ہے تمل ناڈو وغیرہ کے شیو بھکت ہے لوگ، یہ لوگ جو ہے نا پیشانی بھر کے ویبھوتی لگاتے. تو ویبھوتی اصل کیا ہے؟ ویبھوتی کے معنی ہے عشق کا بھسم، عشق کو بھسم کر دینا. تو اس میں جو ہے ویبھوتی حقیقی معنی میں ویبھوتی ہے کہ اپنے برے اعمال کو جلا دینا، اس کو بولتے ویبھوتی. اور یہ جو ہے ویبھوتی میں اری شڑ ورگ گڑو بول کے آتا ہے کنڑا میں. اری شڑ ورگ گڑو، اری شڑ ورگ بولے تو اری بولے تو ختم کر دینا، شڑ بولے تو چھ، ورگ بولے تو تین جو ہے نا ورگ، تین جو ہے چھ ورگ، چھ جو ہے نا انسان کی جو ہے وہ اس کے حقیقت ہیں. وہ کیا ہے؟ کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مدھ، ماتسریہ. یہ برے جو ہے انسان کے درگن بولتے ہیں، درگن برے اعمال. کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مدھ، ماتسریہ، اس کو شڑ ورگ بولتے ہیں. چھ جو ہے نا ورگ، اری شڑ ورگ بولے تو چھ جو ہے نا یہ برائیوں کو مٹانا، کام، کرودھ، لوبھ. یہ جلا دینے سے انسان کیا ہوتا؟ نورانی بن جاتا. تو پیشانی پہ جو ہے نور یعنی خدا کا نور، یعنی جو انسان اپنے برائیوں کو جب جلا دیتا تو اس کا چہرہ نورانی بن جاتا، یعنی وہ نور والا ہو جاتا. یعنی اپنے چہرے سے یا اپنی پیشانی سے خدا کے نور کو ظاہر کرنے والا، اس کو بولتے ویبھوتی. بھوتی کے معنی انسان کو بھی، ایک وجود کو بھی بولا جاتا بھوتی. بھوتی کے معنی انسان کے وجود کو بھی بولتے. ویبھوتی بولے تو یعنی جو ہے یہ انسان کے اندر جو چھ جو برائیاں ہیں اس کو جلا دینا، یعنی نفس امارہ، لوامہ، اس کو مٹا دیا تو انہیں کیا ہو جاتا؟ خدا کا نور بن جاتا. تو اب یہ لنگایتوں کی بنیادی باتوں میں یہ چیز چاہیے جو ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بولوں بلکہ لنگایتوں کی کتاب ہے. ایک کتاب کیا ہے؟ ویر شے مت سار سنگرہ بول کے لنگایت، اس کے اندر جو ہے یہ چیز جو ہے یعنی شٹستھل کس کو بولتے ہیں، اشٹاورن کس کو بولتے ہیں، یہ لنگایتوں کی کتابوں میں لکھا ہوا رہتا. بنیادی طور پہ کرنے والے الگ ہے، کرتے رہتے، لیکن اس کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ جو ہے نا واضح کرتے ہیں. تو ویبھوتی بولے تو ویبھوتی یعنی یہ آنکھ بھر کے ویبھوتی یعنی ککم یا اس کا بھسم جو ہے نا لیپ کے بیٹھنا، یہ ویبھوتی نہیں ہے. ویبھوتی کے معنی ہے خدا کا نور اپنے چہرے سے ظاہر کرنا. اور یہ بات جو ہے اسلام سے بالکل جو ہے نا ملتی جلتی ہے، یا اسلام کی ہی بات ہے جو کنڑی زبان میں بولی گئی. اسلام میں کیا ہے؟ ان کے اللہ جو ہے سورہ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہرے اللہ کے نور سے یا اللہ کے سجود کی جو ہے نشان سے ان کے چہرے منور رہیں گے. تو چہرے جو ہے نا ان کے منور ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ برائیوں کو مٹانے کے بعد انسان نورانی بن جاتا. تو یہ جو ہے حقیقت کس کی بیان کر رہے؟ ویبھوتی. ویبھوتی کے بعد رودراکشی، ویبھوتی کے بعد میں رودراکشی. رودراکشی کس کو بولتا ہے؟ لنگایتوں میں دیکھیں گے تو رودراکشی بولے تو یہ گول گول جو ہے نا مالے ایسے پھل ہوتے ہیں قسم کے، رودراکشی آنکھوں کی ویسے پھل ہوتے ہیں. تو وہ پھلوں کو کیا کرتے؟ مالا بناتے، مالا بنا کے گلے میں ڈال لیتے، اس کو بولتے رودراکشی. آپ جو ہے نا مندروں کے پاس یا
مٹھوں کے پاس آپ دیکھیں گے تو دکانوں میں یہ لٹکے ہوئے رہتے، تسبیح جیسا والے تسبیح وغیرہ بکتے، ان کے رودراکشی کے مالے بکتے رہتے۔ تو یہ ایک پھل ہوتا ہے، اس کو توڑ کے لا کے وہ جو وہ رودرکاشی کا پھل ہے فلاں بہت سے باتوں میں وہ لا کے گلے میں ڈال لیتے، اس کو رودراکشی بولتے۔ لیکن یہ پھل کا اس کا نام رودراکشی نہیں ہے۔ رودر جو ہے ایشور کا ایک نام ہے رودر۔ آکشی بولے تو آنسوؤں کے جو خطرے ہوتے ہیں اس کو آکشی بولتے، رودراکشی یعنی رودر کے آنسو دوسرے معنی میں۔ اگر اس کے میننگ جو ہے بیسک میننگ معنی کریں گے تو رودر کے آنسو، آکشی، دراکشی، یہ انگور کو جو ہے انگور کو کیا بولتے؟ دراکشی بولتے۔ دراکشی بولے تو انگور یعنی آنسوؤں کے خطروں کی جیسے ہوتے، اس وجہ سے اس کو دراکشی بولتے۔ اس کے اندر جو ہے عموماً پانی بھرا ہوا رہتا، میٹھا پانی، وہ انگور کے پھل، تو اس کو جو ہے وہ جو ہے نا دراکشی بولتے۔ آنکھ ان کے آنکھ کے جیسے ہوتے دراکشی، تو یہ آنکھوں کو بھی جو ہے نا آکشی بولتے، آکشی آنکھوں کو۔ رودر کے آنسو یعنی آنکھ سے بہنے والا پانی، رودر کے آنکھوں سے بہنے والا پانی، اس کو آکشی بولتے۔ تو اب یہ جو ہے حقیقت اس کی کیا ہے، یہ یعنی جو ہے معرفت، یعنی اس کے پردے میں ایک راز الگ ہے، لیکن ظاہرہ طور پہ آپ رودراکشی بولے تو یہ مالے بتا دیں۔ مالے اگر کوئی ڈال لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آدمی جو ہے نا یہ مذہب ہے بولے تو مذہب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رودراکشی حقیقی معنی میں رودراکشی کیا ہے؟ رودر جو ہے نا یعنی اس میں یا قرآن کریم کی آیت کے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی پوری حقیقت اس کے اندر پوشیدہ نظر آتی ہے رودراکشی میں۔ ایسا رودر جو ہے نا جلال ہے، اور آکشی کیا ہے؟ جمال ہے۔ آکشی بولے تو پانی، ابر رحمت، یعنی خدا کی راہ میں اس کے دشمنوں کو مٹانے والا اور اس کے دوستوں کو اپنے رحمت میں یا اپنے جو ہے نا سائے رحمت میں لینے والا، یہ دو جو ہے نا طاقت کے مرکب کو مجسم کو رودراکشی بولتے۔ دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا رودر اور اپنا پہ رحمت برسانے والا آکشی، یہ دو جو ہے نا اس کا یہ مرکب ہے، یعنی وہ انسان جو رحمت کا سمندر بن کر اپنے لوگوں کو جو ہے رحمت بانٹنے والا یا ان کو جو ہے اپنانے والا، اور اس کے دشمن جو بھی ہے ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا، یہ حقیقی معنی میں رودراکشی ہے۔ اور ایک چیز مشکوات، جیسے قرآن کریم میں مشکوات کے کیا معنی ہے معلوم؟ مشکوات کے معنی ہے شکوا، مشکوات کے معنی شکوا، تو یعنی شکوا بولے تو یہ شکوا اصل میں کیا ہے؟ غم کے اظہار کا نام ہے۔ شکوا جو ہے غم کے اظہار کا نام شکوا ہے۔ تو مشکوات جو ہے نا یعنی اس میں مجسم غم کی تصویر، مجسم غم کی تصویر کیوں ہے؟ اپنے بندوں کو اپنے رحمت میں لینے کے لیے یا اپنے قریب کرنے کے لیے انہیں جو ہے مجسم غم، یعنی یہ جو کائنات ہے ایک دوسرے کے درد میں بنائی گئی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ تو مشکات کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنے جو ہے نیک بندوں کو اپنی رحمت میں لینا اور بروں کو جو ہے نا اس سے اس کی جو آگ ہے یا اس کی روشنی ہے یا اس سے جو ہے وہ جلا دینا، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ تو اس حقیقت کو جو ہے رودراکشی بولا گیا۔ رودراکشی بولے تو کوئی پھل نہیں ہے، رودراکشی کے معنی ہے کہ پریترانہ سادھونام وناشیش دشکرتام، دشتوں کو ناش کرنے والا، سادھوؤں کا پالن کرنے والا، یہ رودر کا ایک روپ ہے۔ اس وجود کو رودراکشی بولا گیا۔ رودراکشی کے بعد کیا ہے؟ اچھا، یہ رودراکشی میں جو ہے یہ آریہ سماجیوں کا الگ جو ہے نا نظریہ ہے۔ رودراکشی رودر جو ہے تو لوگ رودر کیا کرتے معلوم ہے؟ رودر بولے تو رلانے والا بولتے، رلانے والا کیوں جو ہے نا رودر کو رلانے والا کیوں بولتے؟ بولے تو رودر کے جو ہے نا وہ لوگ کتنے 11 جو ہے اس کے وجہ بتاتے، تو انسان کے اندر یہ کام کرنے والا رودر، یعنی رودر بولے تو جلال، جلال ایک جو ہے نا گرمی، تو اس میں جو ہے انسان کے اندر
11 خصوصیتیں ہیں. اس میں کیا ہے؟ رودر کے پران، اپان، ویان، سمان، ادان اور ناگ، کروم، کرکل، دیودت، دھننجے اور جو ہے جو یہ 10 ہو گئے. پران، اپان، ویان، سمان، ادان یہ 5 ہیں، اور ناگ، کروم، کرکل، دیودت، دھننجے یہ 5، 10. اور 11واں جو ہے وہ جیواتما ہے. بولتے یہ جب انسان کے شریر سے نکل جاتے تو سب جو ہے سگے، اس کے رشتہ دار، اس کی جو ہے سمبندی سب رونے لگتے. تو یہ رودر ہے بولتے ہمارے اندر، کیونکہ ان کے پاس 33 کروڑ دیوتا ہے نا. وید کے اندر 33 کروڑ دیوتا کا ذکر ہے. تو 33 کوٹی دیوتا کو جو ہے وہ لوگ کیا کر رہے؟ کوٹی بولے تو کروڑ. تو آریہ سماجی کروڑ نہیں لیتے، کوٹی کا مطلب لیتے پرکار بولے تو اس کا ایک طریقہ، قسم لیتے. پرکار بولے تو ایک قسم. تو 33 قسم کے دیوتا ہے بولتے، 33 کروڑ دیوتا نہیں، 33 قسم کے دیوتا ہے. تو 33 قسم کے دیوتا میں وہ لوگ یہ لیتے ہیں. یہ 11 دیوتا ہو گئے رودر کے 11 دیوتا ہے. اور کیا ہے؟ پرتھوی، جل، وایو، اگنی، آکاش، سوریہ، چندر، نکشتر یہ 8 ہے. یہ 8 دیوتا، یہ 11 دیوتا، اور 12 جو ہے وہ مہینے سال کے، جنوری، فروری جیسے انگریز میں بولتے ہیں ایسے ہندی میں بھی ہے. تو یہ جو ہے 12 یہ مہینے، یہ سب ملا کے جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 33 کوٹی دیوتا اور ملاتے ہیں. اس کے اندر تفصیل ہے اس کی لمبی. تو وہ جو ہے 33 جو ہے نا پرکار کے دیوتا مالے جو ہے نا یہ دینے والے چیزیں جو کسی سے بھید نہیں کرتے، یہ سب کو دیتے. آسمان جو ہے نا سب کے لیے سمان ہے، ہوا سب کے لیے ہے، اور جو ہے اگنی سب کے لیے ہے. یہ اپان، ویان، ادان، سمان، پران، دیودت، کرکل، دھننجے یہ سب بھی جو ہے نا سب کے لیے. تو ایسا وہ لوگ کیا کرتے بولے تو یہ پرکار کے دیوتا مطلب دینے والے، یہ سب کا جو ہے ایشور ایک ہی ہے، وہ نراکار نرنجن ایک ہی پرماتما ہے. پرماتما پرمیشور ایک ہی ہے. یہ 33 پرکار کے دیوتا ہے. تو یہ رودر کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس اور لنگایتوں کے پاس ڈفرینس ہے، تھوڑا الگ ہے. رودراکشی اور یہ رودراکشی یہ لوگ بھی جو ہے نا رلانے کا ذکر کرتے، لیکن رلانے کا جو ہے شریر سے جب ہمارے یہ چیزیں نکل جاتے تو روتے، اس کو یہ لوگ رودراکشی بولتے. کون؟ آریہ سماج. اور لنگایت جو رودراکشی بولتے وہ حقیقی رودراکشی کس کو بولتے؟ کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والے جو ہے نا غم اور غصہ، یہ دونوں چیزوں کے مرکب کو یہ لوگ کیا بولے؟ رودراکشی بولے. اور یہ جو ہے جب روحانی طور پر کام کرتا تو برائی کو مٹانے والا اور نیک لوگوں کو اپنے آشرے میں یا اپنے جو ہے نا رحمت میں لینے والا، اس کو جو ہے رودر بولتے، رودر یا رودراکشی. اور ایک 6واں ہے پادودک. پادودک بولے تو پاد کس کو بولتے؟ پیر کو بولتے. پاد ہوا کو بولتے، پیر کو بولتے. پد یاترا بولتے نا، پد یاترا یہ اس کے اندر ہے. بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ آتا کیا ہے؟ پاد، واک، پاد، پانی، پائے، پستے. واک، پانی، پاد، پائے، پستے. کیا یہ 5 جو ہے نا انسان کے جسم سے، خیر وہ آئے جب وہ بتائیں گے. تو یہاں پر پادودک کس کو بولتے معلوم؟ پادودک بولے تو یہ لنگایت لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ کوئی بھی گرو آئے تو گھر میں اس کے پیر دھو کے پانی پیتے، یا اس کے پیر دودھ سے بھی دھوتے، پانی سے بھی دھوتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پادودک بولتے. تب یہ جو ہے لوگ کیونکہ ایک معرفت رہتی، اس کی ایک روایت چلتے رہتی، تو پادودک اس کا نام نہیں ہے. پادودک کی حقیقت کیا ہے بولے تو؟ پادودک بولے تو گرو کے راستے میں حائل ہونے والے مصیبتوں کو ہٹانا، اس کا معنی ہے پادودک. یعنی اس کے گرو کے پیروں پہ جمی ہوئی دھول کو جھٹکنا، اس کو بھی جو ہے پادودک بولتے. تو اس میں پادودک میں 3 پادودک ہے: گرو پادودک، لنگ پادودک، جنگم پادودک. تو یہ لنگ مطلب یہ 3 وجودوں کو بھی جو ہے متبرک مانا گیا. گرو پادودک یعنی گرو کے راستے میں آنے والے مصائب کو دور کرنا. لنگ پادودک، لنگ جو ہے لنگ بولے تو
مرید کے راستے میں آنے والے مصیبتوں کو دور کرنا. جنگم پادودک، جنگم کیا ہے؟ گرو اور لنگ یہ دونوں کا بھی سپر یعنی ان کے اوپر جو ہے نا رہنے والی طاقت کا نام ہے، یا ان کے اوپر کا جو ہے مرشد کامل بولو یا جو ہے بڑا وجود. تو ان کی جو ہے یہ جنگم پادودک اس کے راستے میں آنے والے مصیبتوں کو یا اس کے راستے یعنی قدموں پہ جو دھول ہے اس کو جھٹکنا نکالنا، اس کو بولتے پادودک. تو یہ پیر دھو کے پانی پینا ایک عقیدت ہے، عقیدت کے لحاظ سے کوئی کرتے تو، لیکن جو ہے حقیقی معنی میں پادودک کیا ہے؟ گرو کے یا بھکت کے راستے میں حائل ہونے والے مصیبتوں کو دھو دینا، مطلب اس کو جو ہے نا مٹانا، یہ معنی ہے پادودک کا. تو یہ پادودک میں جو ہے 3 قسم ہے پادودک کے لنگ کو معنی. تو اس کی جو ہے پادودک. اب اس کو کیا بولتے ہیں؟ پادودک کو اسلام میں پادودک کو قدم بوسی بولتے. قدم بوسی بولے تو قدم بوسی تو ایک تو جو ہے نا قدموں کو بوسہ دینا، اس کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ قدم بوسی بولے تو اس کے کام کو اپنے سر پہ ڈھو لینا، اس کے کام کے جو ہے ہم اہل بننا. یہ حقیقی معنی میں پابوسی ہے. پابوسی بولے تو خالی پیرا پڑتے بیٹھنا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب آپ کو آرام سے بٹھائیں گے، ہم جو ہے نا مصیبت اٹھائیں گے، ہم جو ہے آپ کے کام کو لے کے چلیں گے. اس کیفیت کا نام ہے پادودک یا جو ہے نا قدم بوسی. اور اس کے بعد ہے پرساد کس کو بولتے ہیں؟ پرساد بولے تو ہمارے پاس تبرک جو ہے کسی جو ہے فاتحہ میں اس میں جو بھی ہے تو اس کو تبرک بولتے ہیں. لیکن یہاں پر پرساد بولے تو یہ پوجا پاٹ کر کے جو وہ بانٹتے، جو بھی جو ہے نا اس کا پرساد بانٹتے، تو اس کو جو ہے نا پرساد بولتے ہیں. حقیقی معنی میں پرساد یہ نہیں. پرساد فیض برکت. اصل میں پرساد کیا ہے؟ ایک جو ہے انسان اپنے جسم اور روح کو مطہر کرنے والی جو ہے نا غذا، جسم اور روح کو دونوں کو بھی جو ہے نا پاک مطہر کرنے والی غذا کا نام تبرک ہے. اس کو پرساد بولتے. اس لیے لنگایت لوگ کیا ہے مٹھوں میں جو کھانا کھلاتے پرساد لیو بولتے، کھانا کھو نہیں بولتے، پرساد لیو بول کے بولتے. تو مطلب جو ہے یہ برکت والا اور جو ہے جسم کو اس کو پاک رکھنے والا گرو کا جو ہے نا گرو کی طرف سے دیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ پرساد بولتے. تو پرساد اصل میں کیا ہے؟ پرساد ایک تو یہ کہ ہماری جو حق و حلال کی کمائی ہے اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچنا، اور جو کچھ بچا ہوا ہے اس پر قناعت کرنا اور اس کو تبرک سمجھ کر کھانا، یہ حقیقی معنی میں پرساد ہے، تبرک ہے. جو بھی ملا اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ کے کھانا، چاہے کم ملے کچھ. اور ایک چیز کیا ہے پرساد بولے تو روحانی فیض جو مرشد سے حاصل ہونے والا ہے اس کو جو ہے حاصل کرنے کا نام بھی یہ پرساد ہے. تو اس کو جو ہے نا پرساد بولا گیا. گرو لنگ جنگم وبھوتی پرساد پادودک پرساد پنچاکشری. آخری کیا ہے؟ پنچاکشری بولے تو منتر بولتے، منتر بھی بولتے، پنچاکشری بھی بولتے. منتر بولے تو ہر بات کو منتر نہیں بولتے. یہاں پر جو منتر ہے، منتر کے اصل یہاں پر میننگ کیا ہے بولے تو انسان کو مکتی دینے والا منتر بہت ہے گیان پڑھنے کرنے والے، لیکن یہاں پر منتر بولے تو مکتی دینے والا، انسان کو دنیا کی غلامی سے چھڑانے والا منتر، اس کو پنچاکشری بھی بولے. پنچاکشری کیوں بولتے؟ پنچاکشری بولے شیوائے نمہ. شیو جو ہے سب سے بڑا ہے، شیو کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہے وشنو اور رودر برہما، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو نا اس کے ایک ایک انگ ہے، ایک ایک صفت ہے. ہاں برہم سے بھی بڑا شیو ہے. برہم کیا ہے بولے تو گیان بولنے والا مکھ، اس کو برہم بولتے. اس سے بھی بڑھ کر شیو ہے. شیو کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. ایشور سب کے اوپر رہنے والا، ایشانیہ سب کی نگرانی کرنے والا. تو اس کو جو ہے
نمः شیوائے، شیوائے نمः بولتے، شیوائے نمः، شیوائے نمः جو ہے یہ 5 اکشر ہے، شی و یا نمہ، ش و یا نمہ، تو یہ 5 ہی اکشر آتے ہیں اس میں، اس واسطے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پنچاکشری منتر بولتے ہیں، 5 اکشر، 5 اکشر کا منتر شیوائے نمہ جپنے کے واسطے۔ لیکن یہاں پر جو ہے منتر بولا گیا، منتر اب انہوں جو ہے پنچاکشری منتر بلکہ بولا گیا، پنچاکشری بولتے، لیکن جس کے معنی حقیقی معنی کیا ہے بولے تو مکتی دینے والا، انسان کو دنیائی غلامی سے چھڑانے والا منتر، وہ جو ہے ایسا کلمہ جو انسان کو آزاد کر دیتا، اس کا نام پنچاکشری ہے، اس کو کلمہ بولتے۔ اب کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ ہو، پاک کرنے والا کلمہ، کلمہ طیبہ بولے تو انسان کو غلامی سے پاک کرنے والا، آزاد کرنے والا۔ تو یہ اگر ہم اس کا جو بنیادی جو راز ہے، اگر اس کو اگر جانیں گے تو یہ اسلام سے الگ نہیں ہے۔ اب جو باتیں بتائی جا رہی وہ یہ اسلام میں یہ باتیں جو ہے نا ہے نا۔ اب ظاہرہ دیکھ کے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ مشرکہ ہے، یہ اسلام سے بالکل ہٹے ہوئے ہے، اسلام کا الگ نظریہ ہے، ان کا الگ نظریہ سمجھے، لیکن ہم ان کی بنیادی باتوں کو سمجھ کر اگر ان کو سمجھائیں گے، تم جو باتیں یہ کر رہے وہ پورا جو ہے نا اس کا سار، اس کا راز، اس کی معرفت اسلام میں ہے، تو بہت جو ہے نا اسلام کی جو ہے نا قریب بات ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے لنگات ان کے ایسے جو ہے نا وہ سدھانت ہے، تو اس کو جو ہے سمجھیں گے تو یہ لنگایتوں کے حقیقت کو سمجھانے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور ایک لنگ جو ہے 5 قسم کی جو ہے نا یہ لنگ بھی جو ہے بتائے گئے، 5 کیا ہے بولے تو اگھور، تتپرش، ایشانیہ، سدیو جاتی، وام دیو، یہ ہے نا، یہ بھی لنگا، ان کو بھی لنگ بولتے۔ یہ جو پنچاکشری جو ہے نا لنگایت میں ایک پنچاکشری بول کے ہے، پنچاچاری، پنچاچاری بول کے ہے، جگت گرو بولتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو، یہ بھی اپنے آپ کو لنگایت بولتے، پنچاچاری جگت گرو۔ یہ پنچاچاری بولے تو یہ 5 لنگ ہے، یہ لنگایت کتاب میں استغفر اس کی تفصیل بیان کریں۔ 4 لنگ جو ہے نا 4 دک میں ہے، 4 لنگ 4 دک میں ہے، اور ایک شمبھو لنگ، شمبھو لنگ بولے تو شیولنگ، شیولنگ شمبھو لنگ۔ انہیں کیا ہے ان تینوں کا جو ہے نا جائزہ لینے کے لیے آسمان پہ چڑھ گیا، آسمان پہ چڑھ کے الٹا جو ہے نا وہیں اٹک گیا، وہیں دیکھ رہا ہے ان چاروں کو دیکھ رہا، کس کو دیکھ رہا؟ سدیو جاتی، وام دیو، اگھور، تتپرش، یہ 4 کو دیکھ رہا۔ کون؟ ایشانیہ، یہ بھی لنگایت، یہ لنگایت کی جو ہے نا یہ 4 جو ہے نا 5 جو ہے نا پٹ ہے ان کے، یہ شرنگیری، یہ سرسلم، سرسل، اور رمبھا پوری، اور رمبھا پوری، اجین، اور یہ جو اجین، اور یہ جو کاشی، یہ ان کی جو ہے نا پیٹھ ہے، ان لوگوں کی یہ پیٹھ ہے، یہ بھی لنگایت لنگ بولتے لنگ۔ تو یہ انسانوں کو حقیقت میں ایسا خلال کیا فرمائے، یہ جو ہے پنچ تتو کے، پنچ تتو بولے کیا ہے؟ مٹی، پانی، ہوا، آگ اور آسمان، یہ پنچ تتو ہے۔ یہ پنچ تتو کے 5 جو ہے نا وجودہ ہیں۔ 5 وجود کون کون ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 جو ہے یہ 4 دک ہے، اور یہ چاروں کی نگرانی کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ ایشانیہ ہے، اس کو شیولنگ بولتے، مطلب یہ شیوا، یہ سب سے بڑا لنگ۔ تو یہ جو ہے طریقے سے بھی یہاں پر سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ اس کو بھی اگر دیکھیں گے تو یہ اسلام کی جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو ہے زندگی، اس سے جو ہے نا میچ ہوتی ہے، یہ 4-5 چیزیں، اس کو بھی لنگ بول کے بتائے گا۔ یہ 4-5 لنگ، پنچ تتو کے جو ہے نا یہ لنگ بول کے بتائے۔ بہرحال جو ہے یہاں پر بہت سے حقائق جو ہے الگ الگ طریقے سے سمجھایا گیا لنگایتوں کے، ان کے اس میں، تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔